بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ اکرام، عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ڈیجیٹل لیسن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے عمل تنفس کے مختلف مراحل، گیسز کا تبادلہ، نتنوں سے لے کر جو فضوں تک ہوائی راستے کے بارے میں، اور ہواباش غیر ہواباش تنفس اور مختلف عنوانات کے تحت تفصیل سے سبق پڑھے ہیں۔ پودوں میں عمل تنفس، مختلف تجربات، عمل تنفس بمقابل شعاعی ترکیب، عمل تنفس اور احتراق جیسے موضوعات پر ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے جو موضوعات ہیں، گیسز کے تبادلے نظام میں ارتقاء، شکر کے احتراق کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کرنا، عمل تنفس مقابل احتراق، تجربہ عمل تنفس کے دوران حرارت خارج ہوتی ہے، پودوں میں عمل تنفس کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے، شعاعی ترکیب بمقابل عمل تنفس۔ کلیدی الفاظ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اپنے اکتساب کو فروغ دیں، یہ آج کے ہمارے اس ڈیجیٹل لیسن کے موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے گیسز کے تبادلے نظام میں ارتقاء کے بارے میں سمجھیں گے۔ بچوں، گیسز کے تبادلے نظام میں ارتقاء کا مطلب کیا ہے؟ ارتقاء کے معنی ہیں مثبت تبدیلی۔ دنیا کے اندر بہت سے جاندار جو زمین پر بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں، اپنی جسمانی ساخت، مسکن پہ موجود ذرائع کے ذریعے اپنے تنفسی نظام میں مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ ارتقاء کیا ہے؟ گیسز کے تبادلے نظام میں ارتقاء پانی اور زمین پر رہنے والے ان دو قسم کے جانداروں میں مختلف قسم کے تنفسی اعضاء پائے جاتے ہیں۔ جسمانی ساخت، بری مسکن کی قسم، مسکن میں پانی اور ہوا کی دستیابی اور ان کے دورانی نظام، سرکولیٹری سسٹم وغیرہ چند اہم امور ہے جس کی وجہ سے جانوروں کے تنفسی اعضاء مختلف طور پر نمو پاتے ہیں۔ اس کے مطابق جاندار عمل تنفس کے لیے مطابقت پیدا کر لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مختلف قسم کے جانداروں میں مختلف تنفسی اعضاء اور ان کے تنفسی نظام۔ گیسوں کے تبادلے نظام میں ارتقاء، ایولیوشن ان گیسز ایکسچینجنگ۔ گیسز کا تبادلہ کو دو حصوں میں درجہ بندی کی گئی ہے، کیونکہ بچوں دنیا کے اندر تمام جاندار ایک خلوی ہوتے اور کثیر خلوی ہوتے۔ دیکھیے، ایک خلوی جاندار میں عمل نفوس کے ذریعے گیسز کا تبادلہ انجام پاتا ہے۔ اس کی بنسبت اگر ہم کثیر خلوی جانداروں میں دیکھیں تو مخصوص تنفسی اعضاء کے ذریعے گیسز کا تبادلہ انجام پاتا ہے، یعنی عمل تنفس انجام پاتا ہے۔ اب یہاں پر کثیر خلوی جاندار میں بھی دو قسم کے ہیں، زمینی جاندار، آبی جاندار۔ اب زمین پہ رہنے والے جتنے جاندار ہیں ان کے تنفسی اعضاء الگ ہوتے ہیں، اور پانی میں رہنے والے جاندار ان کے تنفسی اعضاء الگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اسی کانسیپٹ کو، ہم اسی تصور کو ایک جدول کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے جو جدول ہے، میں آپ کو اس کے جدول کے مختلف، دوسرا آپ کو تنفسی نظام، تنفسی اعضاء اور اس کے ساتھ ساتھ جانداروں میں یہ تنفس ہوتا ہے ان جانداروں کے نام۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ جدول جو مختلف تنفسی نظام اور تنفسی حصوں پر مشتمل ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو سلائیڈ رکھی ہوئی ہے، مختلف قسم کے تنفس موضوع مثالوں کے ساتھ تنفسی اعضاء، یہ بہترین مثال ہے کہ گیسز کے تبادلے نظام میں ارتقاء، اس کے بارے میں ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ کو اس کے اندر کلیئرٹی ہے کہ ایک کالم دیکھیے، 3 کالم ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلے کالم میں تنفسی اعضاء ہے، یعنی کہ آپ کے ریسپریٹری آرگانس۔ دوسرے کالم میں ہے تنفس کی قسم، اور تیسرے کالم میں ہے وہ جاندار جن میں وہ تنفسی نظام پایا جاتا۔ اب دیکھتے ہیں، سب سے پہلے پھیپھڑوں کے ذریعے جو عمل تنفس انجام پاتا اس کو ہم شیشی تنفس کہتے ہیں، جو پستانیے، پرندے اور حوام میں پائے جاتے۔ یہاں پر پھیپھڑے یا شش کے ذریعے انجام دینے والے تنفسی نظام کو ہم شیشی تنفس کہتے ہیں۔ یہ نظام مختلف جاندار، جیسے آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے کہ پستانیے جو انسان بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر گل پھڑے، یعنی اس کو گلس بھی بولتے ہیں ہم۔ گل پھڑے یہ مچھلیوں میں پائے جاتے ہیں، یہ تنفسی اعضاء ہے مچھلیوں کے، آبی جاندار کے۔ گل پھڑے جو ہوتے ہیں یہ آبی جانداروں کے اعضاء، تنفسی اعضاء ہے، اور یہ پھیپھڑوں یا شش کے ذریعے انجام دینے والے نہیں ہوتے، بلکہ یہ گل پھڑوں کے ذریعے
انجام دینے والا تنفس ہے، اور گل پھڑوں کو جو تنفس انجام پاتا وہ خشیومی تنفس ہے، برونچیل، یعنی کہ یہ مچھلیاں، کھیکڑے، مینڈک کا غوکچا وغیرہ۔ خشیومی تنفس گل پھڑوں کے ذریعے انجام دینے والا تنفس ہے جو خاص طور پر آبی جانداروں، مچھلیوں جیسا وغیرہ میں انجام پاتا۔ کوئی اسکن، جلدی تنفس، یعنی کیٹانیس تنفس ہے جو کیچوا، جونک، بعض دو حیاتیے جل تھلیے میں بھی یہ انجام پاتا، اور یہ جلد کے ذریعے انجام پاتا، اس لیے ہم اس کو جلدی تنفس کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ہمارے سامنے ہے ٹراچیل، یعنی خصیب، یا تنفسی اعضاء خصیب ہے اور تنفسی نظام خصیبی تنفس ہے۔ اس میں بالخصوص یہ تنفسی نظام حشرات جیسے جھنگر یا ٹڈے میں نظر آتا ہے جو سلسلہ وار نالیوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں خصیب کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کے اندر شاخوں میں تقسیم ہو کر ہوا کو راست طور پر بافتوں میں موجود خلیوں تک گیسز کا تبادلہ انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ محسوس کریں کہ دنیا میں موجود مختلف جانداروں میں مختلف تنفسی اعضاء پائے جاتے ہیں اور مختلف تنفسی نظام پائے جاتے ہیں جو ہم اس سلائیڈ کے ذریعے سمجھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مختلف سائنسدانوں نے لواشیر کے جو تجربات تھے جو بالکل اہمیت کے حامل تھے ساری دنیا کے اندر 18ویں صدی میں، بہت سے سائنسدانوں نے یہ بات تحقیق کی کہ عمل تنفس ایک احتراقی عمل ہے، یعنی ایک جلنے والا عمل ہے جو خلیے کے اندر توانائی کو پیدا کرتا ہے۔ اس سبق کے جو جڑا ہوا نام ہے کہ عمل تنفس جو توانائی کو آزاد کرنے والا ہے، بہت سے سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمل تنفس ہی ایک احتراقی عمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک اس کے تعلق سے تفصیل سے ایک تجربہ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح احتراقی عمل خلیے میں پایا جاتا ہے۔ ایک کمپیریٹیو یہاں پر کانسیپٹ ہے، ہم کو سمجھنا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ سلائیڈ۔ 18ویں صدی کے تقریباً اواخر لواشیر کے ذریعے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ انجام دیے گئے سلسلہ وار تجربات کے ذریعے یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ عمل تنفس ریسپیریشن عمل احتراق کنزمپشن ہی کی طرح ہے۔ 1783 میں لواشیر کی تدوین کی گئی کتاب کمپلیشن میں لکھا تھا کہ عمل تنفس ایک احتراقی عمل ہے، یہ بہت ہی سست عمل ہے جہاں آکسیجن نہ صرف کاربن سے بلکہ ہائیڈروجن سے تعامل کرتی ہے۔ رابنسین نے سائنسدان نے بھی کہا کہ عمل تنفس ایک قسم کا احتراق عمل ہے اور جانوروں میں حرارت کا ایک ذریعہ ہے۔ آئیے بچوں، آپ کے سامنے جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، شکر کے احتراق میں ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کرنا۔ شکل کے مطابق جب گلوکوز کو جلایا جاتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی تیار ہوتے ہیں اور توانائی حرارتی شکل میں خارج ہوتی ہے۔ عمل تنفس اور احتراق کے بارے میں ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عمل تنفس ایک توانائی کو آزاد کرنے والا نظام ہے جو تمام جاندار خلیوں میں انجام پاتا ہے۔ عمل تنفس کے دوران گلوکوز کے سالمات آکسیجن کو استعمال کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور توانائی کا اخراج کرتے ہیں۔ یہ تو تھا عمل تنفس۔ اب تو احتراق کیا ہے؟ احتراق کے معنی کیا ہے؟ احتراق کے معنی ہیں جلنے کے ہیں، کنزمپشن ہے۔ آئیے ایک تجربہ انجام دیتے ہیں۔ تجربے کے لیے درکار آلات جو آپ کے سلائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں: لوہے کا اسٹینڈ، امتحانی نلی، گلوکوز یا شکر، چونے کا پانی، نکاسی نلی اور اسپرٹ لیمپ۔ بچوں، یہ جو آپ کے سامنے جو فیگر ہے یہ آپ کے درسی کتاب میں بھی ہے، اس کو اچھی طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ شکر یا گلوکوز کو گرم کرتے ہیں تب آپ مشاہدہ کریں گے کہ گلوکوز یا شکر جلنا شروع ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کچھ دیر بعد ایک گیس امتحانی نلی کے اوپری حصے میں جمع ہونا شروع ہو جائے گی اور نکاسی نلی سے ہوتے ہوئے چونے کے پانی یا لائم واٹر میں شامل ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد آپ مشاہدہ کریں گے چونے کے پانی دودھیا میں ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ، میں بتا رہا ہوں آپ کے کہ جیسے ہی اس کو ہم جلائیں گے شکر کو تو یہ یہاں پر گیس ایواپریٹ ہوں گی اور یہ گیس چونے کے پانی میں داخل ہو جائے گی۔ اور مشاہدہ کریں تو امتحانی نلی کے دیواروں پر بھی پانی کے بخارات نظر آئیں گے۔ یہ جو امتحانی نلی نظر آ رہی ہے اس کے درمیان میں بھی دیواروں پر بھی بخارات جمع ہو جائیں گے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ گلوکوز احتراق کے درمیان پانی بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس تجربے سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ گلوکوز کے سالمات آکسیجن کو استعمال کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور توانائی کو اخراج کرتے ہیں۔ یہی طریقہ عمل تنفس کا بھی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں طریقوں یعنی عمل تنفس اور احتراق کے گلوکوز کے سالمات آکسیجن کو استعمال کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور توانائی کا اخراج کرتے ہیں۔ اسی لیے دونوں عمل کے کیمیائی مساوات ایک جیسی ہوتی ہے اور دونوں عمل میں کچھ بنیادی فرق بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ جو آپ کی کتاب میں جو ٹیبل بھی ہے آپ کے، یہ تو یہاں پر آپ کو تنفس اور عمل احتراق کے
جو ڈیفرنسز بتایا گیا، اس عمل میں غذائی مادے جیسے گلوکوز کی تکثیر، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی تیار ہوتے ہیں تنفس میں، اور احتراق میں اس عمل میں گلوکوز کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ پانی تیار ہوتا ہے اور توانائی حرارت کی شکل میں خارج ہوتی ہے۔ اس کے دوران توانائی کئی مراحل میں خارج ہوتی ہے، احتراق میں توانائی ایک ساتھ حرارت کی شکل میں خارج ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے تنفس کے عمل میں کئی درمیانی مرکبات ہوتے ہیں، اور احتراق میں اس عمل میں کئی قسم کے درمیانی مرکبات تیار نہیں ہوتے۔ پانچویں نمبر پہ اس عمل میں کیمیائی بند مختلف مرحلوں میں ٹوٹتے ہیں، اور اس میں احتراق میں کیمیائی بند وقت واحد میں ٹوٹتے ہیں اور اس عمل میں خامیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آخری یہ ہے کہ توانائی اے ٹی پی کی شکل میں جسم میں محفوظ کر لی جاتی ہے تنفس کے عمل میں، اور احتراق میں توانائی محفوظ نہیں کی جاتی بلکہ یہ فضا میں خارج کی جاتی ہے۔ بچوں، ابھی ہم احتراق اور عمل تنفس کے درمیان فرق اور احتراق کے بارے میں تفصیل سے یہاں پر دیکھے ہیں سلائیڈ پہ، اور اب یہاں پر ہم کو درسی کتاب میں ایک تجربہ دیا گیا ہے کہ اب عمل تنفس کے دوران کس طرح حرارت ہیٹ خارج ہوتی ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے جس میں ہم کو پہلے لیب ریکارڈ یعنی کہ لیب ورک کے لیے ہم جو نوٹ کرتے ہیں کہ تجربہ کرنے سے پہلے ہم کو اس کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، ایک کاپی میں نوٹ کرنا پڑتا ہے، لیب ریکارڈ مینٹین کرنا پڑتا ہے کہ ہم کو یہاں پر ایک تجربہ کرنا ہے۔ اس میں اس کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے مقصد، آلات، طریق عمل، احتیاط اور مشاہدہ نتیجہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بچوں، تجربہ نمبر 1 ہے ہمارے اس آج کی کلاس کا۔ یہ مقصد ہے ثابت کیجئے کہ عمل تنفس کے دوران ہیٹ حرارت خارج ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آلات ہے، آلات کو ایپیراٹس بھی کہتے ہیں، درکار اشیاء۔ اس میں نمبر 1 ہے 2 عدد منخارے، 2 عدد تھرماس، 2 عدد تپش پیما۔ چوتھے نمبر پہ اپستے ہوئے بینج، خشک بینج، کارک، روئی، پانی۔ اس کے بعد یہاں احتیاطی تدابیر ہے، اور احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے تجربے میں۔ یہ آپ کے سامنے جو شکل نظر آ رہی ہے، اس شکل کی طرح ہم کو اس تجربے میں سیٹ کرنا ہے آلات۔ ابھی اس میں جو احتیاط ہے، دونوں تھرماس میں تپش پیما رکھنے کے بعد اوپر سے مکمل طور پر تھرماس کا منہ بند کر دیں۔ دوسرے نمبر پر ہے احتیاط ہے تپش پیما کا جو جوفا ہوتا نیچے کا، جو تھرماس کے اندر بینجوں کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ یہ چوتھے نمبر پہ طریق عمل۔ تجربہ کرنے سے 1 یا 2 دن پہلے ایک منخاروں میں بینجوں کو لیجئے، منخارے میں تھوڑا سا پانی ڈال کر 1 دن اور 1 رات کے لیے رکھ چھوڑیے تاکہ اپستے بیج تیار ہو جائے۔ دوسرے دن تھرماس کی 2 بوتلیں لیجئے، ایک میں اپستے ہوئے بینج اور دوسرے میں خشک بینج کو منخاروں سے تھرماس میں منتقل کیجئے۔ دونوں تھرماسوں میں 2 الگ الگ تپش پیما اس طرح رکھیے کہ تپش پیما کا جوفا بینجوں کے درمیان میں رہے۔ اب اس کے بعد تھرماس کے منہ کو اچھی طرح کارک یا روئی سے بند کر دیجئے۔ اب ہر 2 گھنٹے بعد دونوں تپش پیما کی ریڈنگ نوٹ کیجئے، اور یہ عمل مسلسل 24 یا 48 گھنٹوں تک کیجئے۔ آپ یہ مشاہدہ کریں کہ اپستے ہوئے بینجوں میں رکھے ہوئے تپش پیما کی ریڈنگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ خشک بینجوں میں رکھے ہوئے تپش پیما کی ریڈنگ میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ نتیجہ: مشاہدے کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمل تنفس جو اپستے ہوئے بینجوں کے درمیان میں تھا وہ اس کے دوران حرارت خارج ہوئی۔ یہ ہمارا نتیجہ ہے۔ بچوں، ابھی ہم لیب ورک دیکھے ہیں سلائیڈ پہ کہ مختلف مقصد کیا تھا، آلات کیا تھے، احتیاط اور طریق عمل، مشاہدہ، نتیجہ۔ اب دیکھتے ہیں یہ تجربہ کس طرح انجام دیتے ہیں۔ دیکھیے ویڈیو۔ بچوں، یہ اپستے ہوئے بینج یہاں پر تھرماس میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یہاں پر 2 تھرماس کے بجائے ہم یہاں 1 تھرماس لیے ہیں کہ اس میں اپستے ہوئے بینج جو ہم پہلے بنا لیے تھے 1 دن پہلے۔ اب دیکھیے تھرماس میں مکمل طور پر اس میں ایک تھرمامیٹر ہے جو لڑکے کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ تھرمامیٹر رکھ کر اس کو روئی لگا دیا جا رہا ہے تاکہ وہ ہیٹ اندر کی باہر نہ آئے یا اس کے اندر کوئی تعامل نہ ہو، بلکہ صرف تنفس کا عمل ہو۔ اب دیکھیے کس طریقے سے اس کو پیک کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اس کو آپ تھرمامیٹر رکھ کے یہاں پر اب اس کی ریکارڈنگ کو یہاں پر درجات کو نوٹ کیا گیا۔ ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپستے ہوئے بینجوں میں حرارت خارج ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پودوں میں عمل تنفس کس طرح انجام پاتا ہے؟ ہم پچھلے لیسن میں دیکھے تھے کہ عمل تنفس انسان میں کس طرح انجام پاتا ہے۔ انسان میں تنفس جو نظام ہوتا ہے وہ ششی تنفس ہوتے ہیں اور اس کے مخصوص اعضاء ہوتے ہیں جس کو ہم شش یا پھیپھڑے کہتے ہیں۔ تو کیا پودوں میں بھی عمل تنفس انجام دینے کے لیے اس کے اعضاء موجود ہوتے ہیں یا اس کا حصہ موجود ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح پودے عمل تنفس کا نظام انجام دیتے ہیں؟ تو اس طریقے سے ہمارے سامنے کچھ سوالات آتے ہیں کہ پودے میں ایسے کون سے حصے ہیں جو عمل تنفس کا نظام انجام دیتے ہیں؟ تو بچوں، عمل تنفس جو پودے میں انجام پاتا ہے وہ 3 مختلف حصوں سے ہوتے ہیں۔ نمبر اس میں یہ ہے کہ پتے دہن جو عام طریقہ ہے، جو زیادہ سے زیادہ پتوں میں عمل تنفس کی جو شرح مقدار ہوتی ہے وہ دہن پتوں کے نچلے حصے میں
ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنے پر موجود کچھ ساختیں پائی جاتی ہیں جس کو ہم لینٹیسلز کہتے ہیں، عدسی خلیے پائے جاتے ہیں، اس سے بھی عمل تنفس کا عمل انجام پاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مخصوص پودے ہوتے ہیں جو ایریشن آف روٹس یعنی ہوائی جڑوں میں سے بھی ہم کو عمل تنفس کا نظام انجام پاتا ہے۔ اس سب سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی پتے کی ساخت کے بارے میں یا پتے کا سفر کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ بچوں، یہاں پر آپ کے سامنے جو ویڈیو نظر آ رہی یہ پتے میں موجود دہن یعنی کہ پتے کی اندرونی ساخت کو بتلایا جا رہا ہے اینیمیشن کے ذریعے۔ بہترین ویڈیو ہے، آپ یہ اگر ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آگے ہم اس کو سمجھ سکیں گے کہ پتے میں کس طرح عمل تنفس انجام پاتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک دہن کے اندر جا کے بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ کس طریقے سے پتے کی اندرونی ساخت ہوتی ہے۔ پودوں میں عمل تنفس۔ ابھی ہم پتے کے اندرونی سفر کیے ہیں کہ پتے کے اندر کون سے حصے پائے جاتے ہیں، یہ تفصیلات ابھی ہم اس ویڈیو سے حاصل کیے ہیں۔ اب یہاں پر پودوں میں عمل تنفس 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جو پتا دہن ہے جو عام طریقے سے ہم شعاعی ترکیب میں بھی پڑھے ہیں، دوسرا ہے روٹ کے ذریعے جڑوں کے ذریعے، اور تیسرا ہے لینٹس عدسی خلیوں کے ذریعے۔ اب دیکھتے ہیں بچوں، اس سلائیڈ کے ذریعے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پودوں میں عمل تنفس کس طرح انجام پاتا ہے۔ دیکھیے یہ سلائیڈ۔ کیا پودے سانس لیتے ہیں؟ تو پھر ان کے تنفسی اعضاء کیا ہے؟ ڈو پلانٹ بریتھ۔ یہ دیکھیے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے، پودوں میں عمل تنفس، پودے کے اندر ایصال جڑ کے ذریعے عمل تنفس، پتا دہن کے ذریعے عمل تنفس۔ ایصال کا مطلب ہے کہ اندر لینا، کس طریقے سے ہوا اندر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایصال کا مطلب یہ بھی آتا ہے کہ عمل تنفس کا عمل ہے، اور یہ یہاں پر تنے کے اوپر موجود لینٹیسلز کے ذریعے عمل تنفس کا عمل انجام پاتا ہے۔ یہ جڑ کے ذریعے عمل تنفس ہے اور پتا دہن کے ذریعے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جڑوں کے ذریعے سانس لینا۔ یہ آپ کے سامنے ایک شکل بھی ہے جو کتاب میں بھی موجود ہے کہ جڑوں میں کس طریقے سے سانس لی جاتی ہے اور اس کو کس طریقے سے، یہاں پر کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے آپ کے سامنے۔ کئی پودے اپنے جڑوں کے ذریعے ہوا کا تبادلہ کرتے ہیں، جڑ بال روٹ ہیئرز کے ذریعے زمین سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ ایسے پودے جن کی جڑیں بہت ہی گیلی جگہ جیسے تالاب یا دلدل علاقوں میں موجود ہو، وہاں آکسیجن حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ پودے اس گیلی حالت سے مطابقت پیدا کر لیتے ہیں۔ تنوں سے نکلی جڑیں ہوائی جڑیں ایریل روٹس کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر نیکسٹ، ان جڑوں میں ہوائی خالیے بہت بڑے ہوتے ہیں جو زمین کی سطح سے اوپری باہر نکلتے ہیں۔ ان جڑوں کے اوپری حصے سے یہ کافی بہتر انداز میں عمل نفس پذیری کے ذریعے ہوا حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ عمل نفس پذیری یہ بہت اہم رول ہے اس میں، یہ میکینزم عمل نفس پذیری کے ذریعے گیسز کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ تنفس صرف استوائی مینگرووز کے درختوں میں ہی پائے جاتے ہیں یا کچھ مخصوص قسم کے جڑوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور جو آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔
اسی کے ساتھ ساتھ اب عدسی خلیے لینٹیسلز میں کس طریقے سے تنفس انجام پاتا ہے۔ عدسی خلیہ دراصل تنوں پر موجود مسامات یا باریک سوراخ ہوتے ہیں جہاں سے گیسز بافتوں میں داخل ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے عمل تنفس کا عمل انجام پاتا ہے، لیکن یہ بہت ہی کم شرح مقدار میں انجام پاتا ہے۔ یہ دیکھیے تنے پر یہاں پر آپ کو کچھ ساختیں نظر آ رہی ہے، یہاں پر بھی ساختیں نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم کو اس کو ان ڈیپتھ جا کے دیکھیں تو یہاں پر اس کے کچھ خلیے اور بافتوں کے ذریعے اندر یہ جو حصہ ہے بافتوں کا، یہاں پر ہوا داخل ہوتی ہے عمل نفس کے ذریعے، دہن کے ذریعے۔ یہ ایک عام طریقہ ہے جو عمل تنفس زیادہ مقدار میں، یہاں پر زیادہ شرح مقدار میں عمل تنفس انجام پایا جاتا پودے میں۔ بچوں، دنیا کے جتنے نباتات ہوتے اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار عمل تنفس کی جو ہوتی وہ دہن کے ذریعے ہوتی۔ ہم آلریڈی عمل تنفس کے نظام کو شعاعی ترکیب کے ذریعے بھی ہم پڑھے ہیں کہ پودے جو سو یہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آکسیجن ریلیز کرتے ہیں، تو یہاں پر دیکھتے ہیں اس سلائیڈ کے ذریعے ہم پتے میں دہن کے عمل تنفس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، یہاں پر آپ کے سامنے جو پتا دہن کے ذریعے عمل تنفس کی سلائیڈ نظر آ رہی ہے، پودوں کے اندر پتوں میں دہن سٹومیٹا کے کھلمندان، جس کو ہم دہن کہتے ہیں، کی وجہ سے خلیوں کے درمیان سلسلے وار خالیے موجود ہوتے ہیں، جو ابھی ہم ایک ویڈیو میں دیکھے پتے کے سفر کے، جو تمام پودوں میں ایک مسلسل جال بناتے ہیں۔ پتوں میں یہ خالیے بہت بڑے ہوتے ہیں جبکہ پودے کے دوسرے حصوں میں یہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان ہوائی خالیوں کی دیواروں پر پانی کی پرت موجود ہوتی ہے جس میں آکسیجن جذب شدہ حالت میں موجود ہوتی ہے اور یہ مسامدار خلوی دیوار کے ذریعے خلیے مائع میں داخل ہوتی ہے۔ یہاں پر شکر کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں تبدیل ہوتی ہے اور توانائی آزاد ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوائی خالیوں سے اس طریقے پر باہر خارج کر دی جاتی ہے۔ پتے کی جو ساخت نظر آ رہی ہے، یہی یہاں پر جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ دہن ہے، یہ ہوائی خالیے ہے، پتے کی پرت پانی کی پرت ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر پتا بطور تنفسی عضو ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ پودے دہن کے ذریعے ہی عمل تنفس کو انجام دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک تجربے کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمل تنفس کے دوران پودے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، اسی طریقے سے اب عمل تنفس کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی ہے۔ اس کو ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور تجربہ کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم لیب ریکارڈ نوٹ کییں گے۔ لیب ریکارڈ آپ کے سامنے رہی ہے سلائیڈ۔ مقصد ثابت کیجئے کہ عمل تنفس کے دوران CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ درکار آلات، یہاں پر آپ کو آلات میں 2 چوڑے منہ والے بوتل، 2 عدد منخارے، اپستے ہوئے بین، خشک بین، چونے کا پانی۔ احتیاط، پریکاشنز۔ احتیاط میں آپ کو منخارے کو بغیر کسی خلل کے رکھ چھوڑنا ہے۔ نیکسٹ، شیشے کی بوتل میں منخارے کو احتیاط سے رکھیے۔ طریق عمل: 2 عدد صاف اور شفاف بڑے منہ والے بوتل لیجئے، خشک بیجوں کو ایک بوتل میں ڈالیے اور دوسری بوتل میں اپستے ہوئے بیجوں کو ڈالیے۔ اب 2 منخاروں میں مساوی مقداروں میں چونے کا پانی ڈالیے۔ اب ان دونوں منخاروں کو شکل میں بتلائے گئے طریقے کے مطابق چوڑے منہ والے بوتلوں میں رکھیے اور ان بوتلوں کو منہ کو اچھی طرح بند کر دیجئے۔ اس کے بعد 2 یا 3 دن تک رکھ چھوڑیے۔ یہ تھا طریق عمل۔ آپ یہ مشاہدہ کریں گے کہ وہ چونے کا پانی جو اپستے ہوئے بیجوں میں رکھا گیا تھا وہ تیزی کے ساتھ دودھیا رنگ میں تبدیل ہو گیا، جبکہ سوکھے ہوئے بیجوں میں عمل سست رہا۔ نتیجہ: مشاہدے کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمل تنفس کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے جو اپستے ہوئے بیجوں میں عمل میں آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تجربہ۔ جس طریقے سے بچوں ہم نے ابھی لیب ریکارڈ میں لکھا ہے اسی طریقے کو یہاں پر انجام دینا ہے۔ اپستے ہوئے بینز کو پہلے بنا لے رہے ہیں اس میں کہ اس کو کچھ پانی میں بھگو کر اس میں کپڑے میں لپٹ کر 2 دن اگر ہم اس کو رکھ دیں گے تو اس میں سے ملکہ نکلے گا جو اپستے ہوئے بینز کہلائیں گے۔ اب ان اپستے ہوئے بیجوں کو بھی ہم استعمال کریں گے تجربے میں، لیکن پہلے یہ ہم اپستے ہوئے بیج کو تیار کر رہے ہیں۔ دیکھیے کس طریقے سے یہ اپستے ہوئے بیج کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ چونے کا پانی یہ پہلے تیار کر لینا چاہیے۔ چونے کا پانی ایک بیکر میں ڈال کر پانی ڈالا جا رہا ہے۔ چونے کے جو پتھر تھے اس کو پانی ڈال کر اس کے چونے کا پانی تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم کو اپستے بیج اور چونے کا پانی یہ تجربے سے پہلے ہم کو تیار کر لینا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ اپستے ہوئے بیج جو اس سے پہلے ہم کپڑے میں باندھ کر
کچھ دن پہلے رکھ دیے تھے. اب یہ اپستے ہوئے بینج آپ کے سامنے موجود ہے. اس کو دیکھیے آپ کس طریقے سے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ اس ملک کے اس کو پھٹے ہوئے ہیں. یہ ایک بڑے منخارے میں جو بڑے چوڑے منہ والے بوتل میں رکھے اور یہ اس کو ڈالا جا رہا ہے اس میں. اور ایک میں خشک بین ڈالا جا رہا ہے. یہ خشک بین یہ بوتل میں یہ بھی چوڑے میں والے 2 بوتل تھے, اس میں خشک بین ڈال دیے گئے ہیں. اب 2 بوتلوں میں ایک میں اپستے ہوئے بین اور ایک میں خشک بین. اب یہاں پر 2 امتنیلی ہے, یعنی بیکر کے بجائے یہاں پر امتنیلی استعمال کریں ہم. یہ دیکھیے ایک اس میں 2 امتنیلی لے کر اس میں چونے کا پانی ڈال کر ایک دھاگے سے باندھ کر اس میں رکھ دیا جا رہا ہے احتیاط کے ساتھ تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو. اس کو ڈال کر پھر ڈھکن اوپر سے لگایا جا رہا ہے. یہ دیکھیے امتنیلی چونے کا پانی کو اپستے بین میں کے بوتل میں رکھا گیا اور ایک امتنیلی میں چونے کا پانی بھی لیا جا رہا ہے. یہ دیکھیے سیم مقدار میں یہاں پر بھی چونے کے پانی کو امتنیلی میں ڈال کر خشک بینج والے بوتل میں رکھ کر ڈھکن لگایا جا رہا ہے. یہ دیکھیے دونوں کو اس طریقے سے سیٹ کیا گیا. اب کچھ دن بعد نکالے تو اس میں آپ کو 2 الگ الگ میں کچھ رنگ نظر آ رہا ہے. جو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ جو امتنیلی ہے وہ آپ کو دودھیا رنگ میں نظر آ رہی ہے. بچوں ابھی آپ نے جو تجربہ دیکھا ہے اس تجربے کی بنیاد پر ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ عمل تنفس کے دوران پودوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے جو چونے کے پانی کو دودھیا بناتی ہے. بچوں ابھی ہم یہاں پر عمل تنفس اور شعاعی ترکیب کے درمیان میں ایک جدول کے ذریعے ایک سمجھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اس سبق میں ہم کو یہاں پر ایک بات ضروری سمجھنا چاہیے کہ عمل تنفس جو توانائی کو آزاد کرنے والا نظام ہے یہ توانائی آزاد ہوتی ہے اس میں, اور شعاعی ترکیب میں توانائی سٹور ہوتی ہے, جمع ہوتی ہے. اس طریقے سے ہم یہاں پر بہترین طریقے سے ہم ایک پوائنٹ کو واضح طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عمل تنفس اور شعاعی ترکیب میں کیا فرق پایا جاتا ہے. دیکھیے یہ سلائیڈ. بچوں سب سے نمبر 1 پوائنٹ شعاعی ترکیب جس کو ہم ضیائی تالیف بھی کہتے ہیں, فوٹوسنتھیسس ہے. اس میں یہ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ یہ عمل پودوں اور چند شعاعی ترکیب ضیائی تالیف بیکٹیریا میں واقع ہوتا ہے. اس کی بنسبت اگر آپ عمل تنفس کو دیکھیں گے یہ تمام زندہ اجسام میں واقع ہوتا ہے, چاہے وہ ایک قلبی ہو یا کثیر قلبی ہو. سیکنڈ پوائنٹ شعاعی ترکیب میں یہ صرف سورج کی روشنی کی موجودگی میں واقع ہوتا ہے اور عمل تنفس دن اور رات جاری رہتا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ضیائی تالیف شعاعی ترکیب کے بغیر بھی ایک پودا کچھ دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے, یعنی کہ پودے شعاعی ترکیب ہو یا ضیائی تالیف ہو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. یا شعاعی ترکیب اور ضیائی تالیف دو اگر کچھ دنوں تک یہ عمل پودے میں نہ ہو تو پودا زندہ رہتا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے یہ عمل پودوں کے خلیوں میں موجود سبز مائع میں واقع ہوتا ہے. کون سا عمل؟ شعاعی ترکیب کا عمل. اب یہاں پر اگر عمل تنفس دیکھیں گے تو یہ عمل تنفس خلیہ مائع اور توانیے میں واقع ہوتا ہے. 5ویں نمبر پہ دیکھیے آپ, پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ خام اشیاء کے طور پر استعمال ہوتے ہیں شعاعی ترکیب میں. اس کی بنسبت اگر ہم تنفس میں دیکھیں گے تو آکسیجن عمل تنفس میں استعمال کی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کی جاتی ہے. بچوں یہ تھے ہمارے مختلف تفرقات جو فرق جو ضیائی تالیف شعاعی ترکیب اور عمل تنفس کے درمیان مختلف ہم کانسیپٹ دیکھے ہیں. عزیز طلباء و طالبات, آج کے اس ڈیجیٹل لیسن میں عمل تنفس توانائی کو آزاد کرنے والا نظام جو حصے دوم ہے, اس لیسن میں ہم مختلف موضوعات پر تفصیل سے دیکھے سمجھے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے. ابھی تک جو ہم نے اس سبق میں مختلف موضوعات پر جو معلومات حاصل کی ہے اس میں آپ کو پودوں میں عمل تنفس, شعاعی ترکیب اور ضیائی تالیف, عمل تنفس میں فرق اور تنفس احتراق میں فرق اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تجربہ, عمل تنفس کے نظام ارتقاء کو بھی ہم سمجھے ہیں. بچوں اب تک کے اس سبق میں ہم جو پڑھے ہیں اب اپنے اکتساب کو فروغ دیں یا اپنے اکتساب کو بڑھائیں. اس میں سوال نمبر 1 ہے عمل تنفس اور شعاعی ترکیب کے فرق کو بتلائیے.
سوال نمبر 2 ہے پودوں میں عمل تنفس کو سمجھائیے۔ سوال نمبر 3 گیسوں کے تبادلہ نظام کے ارتقاء سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 4 ہے ثابت کیجئے کہ عمل تنفس کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے عمل تنفس بمقابل احتراق کو سمجھائیے۔ سوال نمبر 6 ہے ثابت کیجئے کہ عمل تنفس کے دوران حرارت خارج ہوتی ہے۔ آج کے اس سبق میں جو ہم نے سیکھا ہے اسی کے مطابق آپ کو یہ سوالات دیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کو آپ تفصیل سے سمجھ کے اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے۔ اب یہاں پر جو بھی آپ کو یہاں پر سمجھایا گیا، بتلایا گیا یا مختلف تجربات کیے گئے، اس کی بنیاد پر آپ کو اپنی کاپی میں نوٹ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ ڈیجیٹل لیسن یہیں ختم ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے اگلے ڈیجیٹل لیسن میں۔ خدا حافظ۔